بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دہشت گردی کی جنگ شروع ہوئی تو میری عمر 18 سال تھی۔ ہم بے گھر ہوئے۔ میں نے اپنے بزرگوں کو گلتے دیکھا۔ میری پھولوں کی آبیاری کرنے والی ماں، شعروں میں باتیں کرنے والی ماں ایک زندہ لاش بن گئی۔ وہ بھائی جو نیشنل کرکٹ ٹیم کا حصہ بننے کے خواب دیکھتا تھا، اس کا مستقبل تاریک ہو گیا۔ ہم نے اپنے باغیرت بڑوں کو IDP کیمپس میں خوار ہوتے دیکھا، پردہ دار بہنوں کو راشن کی قطاروں میں دیکھا۔ پردیس میں ہمارے باپ سسک سسک کر روتے تھے کہ جن گھروں کو عمر لگا کر بنایا تھا وہ مٹی کا ڈھیر ہو گئے، لیکن ہماری زبان پر شکوہ نہیں آیا۔ ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی پاکستان کا برا نہیں سوچا۔ اپنے ٹکڑے سمیٹے اور اپنے شہروں کی تعمیر میں لگ گئے۔ گولی سہی لیکن گالی نہیں دی، کیونکہ اپنا سمجھا تھا، اپنا سمجھتے ہیں۔ آج جو روزانہ غداری کے اور دہشت گردی کے فتوے لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، یہ کون ہے؟ ہمارے مقابل کون تھا؟ اور یہ کون لوگ ہیں؟ میرے پاکستانیوں، ان کی تاریخ آپ جانتے ہیں۔ ڈان لیکس کیا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو صاف کر کے اپنے ہی ادارے اور اپنی ہی فوج پر دہشت گردی کا الزام لگایا۔ انہوں نے PDM کا آغاز کیا تو پہلی ہی پروگرام میں ان کے پلیٹ فارم سے پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے خلاف زہر اگلا گیا۔ بلوچستان میں کھڑے ہو کے پاک افغان سرحد پہ لگی باڑ، امن کی باڑ کو اکاڑ پھینکنے کی بات ہوئی۔ آزاد بلوچستان کا نعرہ لگا، سندھو دیش کا نعرہ لگا، جاگ پنجاب جاگ کا نعرہ لگا، پختونستان بنانے کی بات ہوئی، پختونستان کا نعرہ لگا۔ انہوں نے پاکستان کو تقسیم کرنے کی سازش کی۔ لندن میں بیٹھ کے لابیسٹ سے ملاقاتیں کی، اور کیا ان ملاقاتوں میں ایجنڈا پاکستان کی فوج کو کمزور کرنا نہیں تھا؟ کیا انہوں نے امریکہ میں بیٹھ کے دہشت گردی کے الزام کے جواب میں مزید چارج شیٹ نہیں کیا پاکستان کو؟ کیا انہوں نے کٹمنڈو میں مودی سے چپ کے ملاقات نہیں کی؟ یہ تو برکادت کی کتاب آئی، اس کے بعد دنیا کو پتہ چلا کہ کس طرح نواز شریف اپنے ملک اور اپنی فوج سے چپ کے مودی سے ملاقاتیں کرتا تھا۔ سجن جندال کو کیا بغیر ویزا کی مری نہیں بلایا گیا تھا اور سوال پوچھنے پہ کہا گیا تھا کہ ہمارے ذاتی تعلقات ہیں؟ کیا مودی کو اس وقت نہیں بلایا گیا جب چند گھنٹے پہلے اس نے افغانستان میں کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف زہر اگلا تھا؟ اس کو نوازی کی شادی پہ نہیں بلایا گیا تھا؟ کیا انڈیا جا کے حریت رہنماؤں سے ملاقات سے انکار اور کاروباری اشخاص اور اداکاروں سے ملاقات کی خواہش کا اظہار نہیں کیا گیا تھا؟ کیا انہوں نے ہمیشہ سے اپنے ملک اور اپنے اداروں کی خلاف سازشیں اور بیانیہ نہیں بنایا؟ کیا وہ EU ڈس انفو لیب کی رپورٹ ہم بھول گئے، جس میں پاکستان کے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے بھی لنکس تھے پاکستان کے خلاف بیانیہ بنانے اور دشمن کے بیانیہ کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ آج وہ حسین حقانی بھی بڑا پیارا محب وطن پاکستانی بن گیا ہے، جس 7 فورم کا روزانہ ذکر ہوتا تھا، جو پاکستان کے خلاف لابنگ میں مسلسل مصروف تھا، جو پاکستان کو دہشت گردی کے ناسور جیسے الزامات سے نوازتا تھا۔ آج یہ سارے لوگ بیٹھ کے ہمیں حب الوطنی کا درس دیتے ہیں، غداری کے فتوے لگاتے ہیں، ٹی وی پہ بریکنگ نیوز چلاتے ہیں۔ ان سب کو ہم بتانا چاہتے ہیں، ہر محب وطن پاکستانی کی میں آواز بن کے کہنا چاہتا ہوں کہ وطن سے محبت ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہے۔ آپ ہمارے آئین اور قانون حق تو چھین سکتے ہیں، رستے بند کر سکتے ہیں، اپنی ملک سے محبت آپ ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتے۔ یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں۔ ہم اس کے مالک ہیں، اس میں کرایہ دار نہیں ہے۔ ہمارے دلوں سے آپ کچھ بھی کر لیں، ملک کی محبت نہیں نکال سکتے۔ اور یہ تحریک انصاف ہے، تحریک انصاف کا ہر ورکر، ہر کارکن محب وطن پاکستانی ہے۔ اور یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا افسوسناک، جس نے پوری پاکستان کو اور ہر محب وطن کو تکلیف دی، کیا یہ تحریک انصاف کا پہلا احتجاج تھا کہ تحریک انصاف کے اوپر پورا الزام لگا دیا گیا؟
کیا پچھلے 13 مہینے میں ہم نے کتنے احتجاج کیے؟ ہر احتجاج کا آغاز پشاور میں اشنگری سے ہوا، لاہور میں لبرٹی سے ہوا، سوات میں نشاد چوک سے ہوا، اسلام آباد میں F9 پارک سے ہوا، لیکن کب بھی کسی نے دیکھا کہ ایک پتا بھی ٹوٹا، ایک گملہ بھی ٹوٹا؟ تو پھر کیا ہوا؟ میں چند سوال پوچھتا ہوں اور امپورٹڈ حکومت کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ آج جو ان کا سارا بیانیہ ناکام تھا، یہ عوام کو شکل دکھانے کے قابل نہیں بچے تھے، آئین پاکستان کو رون کر جو 90 دن میں الیکشن کروانے ہیں وہ نہیں کروا رہے تھے، الیکشن سے بھاگ رہے تھے، عدالتی احکامات نہیں مان رہے تھے۔ تو سوال پوچھتا ہوں کہ اس سے پہلے 3500 PTI کے کارکنان کیوں گرفتار کیے گئے تھے؟ آج تو آپ غداری کا اور دہشت گردی کا الزام لگا کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، تو خود رانا ثناء اللہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد پورے پاکستان میں 5000 بندہ نکلا تھا۔ تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ 10,000 جو آپ نے گرفتار کیا ہے اور ٹی وی پہ ان کو دہشت گرد دکھا رہے ہیں، تو 10,000 کون ہیں جب پورے پاکستان سے 5,000 کارکنان ہی احتجاج کے لیے نکلے تھے؟ دوسرا سوال ہے ہمارا کہ یہ تو آپ کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے، مریم کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیجئے، لندن میں مفرور اشتہاری نواز شریف جو بیٹھا ہوا ہے اس کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ 1 سال سے کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو کل عدم کر دے، تحریک انصاف پہ پابندی لگا دے، عمران خان کو مائنس کر دے، تو آج 9 مئی کی بات کر کے آپ پورے پاکستان کے محب وطن پاکستانیوں کے اوپر غداری اور دہشت گردی کا الزام لگا رہے ہو۔ پہلا سوال ہے ہمارا کہ جب پشاور میں احتجاج شروع ہوا اور ہمیشہ اشنگری سے شروع ہوا ہے، تو اس وقت وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ہمارے MPs کے کپڑے اس لیے پاڑے کہ وہ آگے نہیں جا رہے تھے، ان کو پرووک کیا جا رہا تھا؟ تو وہ کون تھے جو انہوں نے ہمارے MPs کے کپڑے پاڑے؟ وہ کون تھے جس کی ویڈیو تیمور جگڑا نے ٹویٹ کی کہ وہ لوگوں کو اکسا رہا تھا، پرووک کر رہا تھا وائلنس کے لیے؟ ہمارے لوگ نہیں مانے۔ وہ کون سرکاری ملازم تھا جو گاڑیوں کے شیشے توڑ رہا تھا؟ ملاکنڈ میں احتجاج اس سے 3 روز پہلے بھی ہوا تھا، میرے جعلی FIR اور قتل کی دھمکیوں کے خلاف، ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ اسی جگہ پہ ہزاروں، اس سے 3 گنا زیادہ لوگ نکلے تھے، اس وقت کیا کوئی پتا ٹوٹا؟ لیکن اس دن جب گولیاں چلی اور ہمارے کارکنان جب ان کو لے کے جا رہے تھے اسپتال، تو اس میں سے ایک بندی کے لیے بار بار فون آ رہے تھے اور اس زخمی کو پھر اسپتال سے اٹھایا بھی گیا۔ وہ ایک سرکاری ملازم تھا، ایک سرکاری ادارے سے تعلق رکھتا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ سادہ کپڑوں میں مظاہرین میں کیا کر رہا تھا؟ اسی طرح میاوالی کے کارکنان کی کہانی اور قیادت کی کہانی سنیے کہ وہ کون لوگ تھے، وہ کون سے چہرے تھے جو لوگوں کو اکسا رہے تھے۔ اسی طرح اعتزاز احسن صاحب کی لاہور کور کمانڈر ہاؤس کے حوالے سے کی گئی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان سوالوں کی بھی جوابات دیجئے۔ آج پوری پاکستانی قوم چاہتی ہے کہ ایک انکوائری کمیشن قائم ہو تاکہ وہ سازش بے نقاب ہو کہ وہ کون ہے جو پاکستان کے سب سے بڑے پولیٹیکل پارٹی اور اپنی فوج کو مد مقابل لانا چاہتے ہیں، قوم اور فوج کو مد مقابل لانا چاہتے ہیں، پھر اس بیانیے کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، پھر اسی کا لبادہ اوڑھ کے کسی کے گھر میں بھی گھس سکے، کسی کو بھی اٹھا سکے، کسی کو بھی مار سکے، کسی کا بھی گھر توڑ سکے، کسی کی خواتین کو ہراساں کر سکے۔ یہ سازش آج نہیں تو کل بھی نقاب ہوگی اور یہ قوم کے سامنے آئے گی۔ اسی طرح عمران خان جو پاکستان پر میں پاکستان کی عزت کا سبب بنا، جنہوں نے پاکستان کا علم تھاما تو دنیا جیت کے لے آیا، جو دھرتی کے سینے پہ تمغے کی طرح چمکتا عمران خان ہے، آج اس کو بھی غدار اور دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ یہی عمران خان تھا جب پاکستان کو دہشت گردی سے چھوڑا جا رہا تھا، آپ سب کے جھکے سر ہوتے تھے، آپ کو ڈوم اور کا حکم ملتا تھا۔ عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، آپ کے دور میں 400 ڈرون حملے ہوئی، عمران خان کے دور میں 1 ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ عمران خان نے پاکستان کو ٹیررزم سے ٹورزم کی پہچان دلا دی۔ جب اسلام کو دہشت گردی سے چھوڑا جا رہا تھا تو بڑے بڑے مولوی اور مفتی بھی خاموش تھے، قیادت بھی ساری خاموش تھی، سیاسی مولوی خاموش تھے، لیکن عمران خان نے دنیا میں اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور کرائی اور 15 مارچ عالمی دن آج اب منایا جاتا ہے اسلاموفوبیا کے خلاف۔ عمران خان فلسطین اور کشمیر کے سفیر بنے۔ عمران خان نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے بڑے ایوانوں میں لے کے گئے۔ جب انڈیا نے پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا تو انڈیا کے غرور کو ابھینندن کی صورت آسمان سے گرتے دنیا نے عمران خان کے دور میں دیکھا۔ عمران خان نے پاکستانیوں کو متحد کیا،
جب آپ تقسیم کی بات کرتے تھے، جب آپ لوگوں کو تقسیم کرتے تھے اپنی سیاست کے لیے، مفادات کے لیے، عمران خان نے ان کو پاکستانی قوم بنایا، امن کا درس دیا، حب الوطنی کا درس دیا، پاکستان کی بات کی۔ آج ان پہ آپ غداری اور دہشت گردی کا الزام لگاتے ہو، شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ اور میں اتنا کہوں کہ نہ صرف دہشت گردی کی جنگ میں قربانیاں دی، لیکن ابھی پھر سے ایک دفعہ میرے پاکستان میں، ہمارے پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کی جب کوشش کی گئی تو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ میں نے اپنی قوم کو لیڈ کیا، لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پہ لے کے آیا اور اپنا امن یقینی بنایا، اپنی جان پر کھیل کر اپنے پاکستان کے امن کو عزیز رکھا۔ اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی سازشیں اور آپ کے بیان یہ تمام ناکام ہوں گے۔ میں اپنے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ میری پاکستانی قوم، ڈرو مت، دبو مت، تم حق پر ہو، ڈٹ کر کھڑے رہو۔ یہ بیان یہ بناتے ہیں، چالے چلتے ہیں، یہ خدائی کے دعویدار ضرور ہے، خدا نہیں ہے۔ یہ ہماری زندگی موت کے مختار نہیں ہے، یہ عزت اور ذلت کے مختار نہیں ہے۔ تاریخ تاراج کرے گی ان کے بیان یہ، اگر ہماری زندگیاں نہ کر سکی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔